بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ عبدل ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں مذاکرہ ٹی وی۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن جماعتوں کو چیلنج دیا ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اس پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فارن فنڈنگ کیس کی سماعت بھی ہوئی، اس میں کیا ہوا، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں نے وزیراعظم عمران خان کے اس چیلنج کے حوالے سے کیا جواب دیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے آج وانا میں خطاب کیا اور اس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی، اور اس گفتگو میں وزیراعظم عمران خان نے واضح طور پہ کہا کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کو سماعت ہے وہ اوپن ہونی چاہیے اور تمام جو سربراہان ہیں ان کے سامنے ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فارن فنڈنگ کیا ہوتی ہے اور کون سا جو پارٹی ہے وہ فارن فنڈنگ لیتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تاریخ انصاف جو ہے اس نے ہمیشہ فارن فنڈنگ سے وہاں سے اوورسیز پاکستانیوں سے جو ہے پیسہ لیا ہے اور اس کے ذریعے پارٹی چلانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ان ممالک کا بھی پتہ ہے کہ جو دیگر جماعتوں کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں کہ میں نام نہیں لینا چاہتا۔ تو اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان نے واضح طور پہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے براہ راست پی ٹی وی پر دکھایا جائے اور عام لوگوں کو پتہ چلے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون سی جماعت کہاں کہاں سے فنڈز لے رہی ہے۔ انہوں نے نام لیے، مولانا فضل الرحمان کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ وہ مدارس کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں اور انہوں نے کئی جائیدادیں بنائی ہیں اور ان جائیدادوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بلیک میل کر رہے ہیں اور بلیک میل کر کے وہ این آر او لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی صورت این آر او نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور اب دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے جو چیلنج دیا ہے اس پر اپوزیشن جماعتیں کیا رد عمل دیتی ہیں۔ بہرحال رد عمل آیا تو ہے، لیکن اس طرح نہیں آیا کہ ٹھیک ہے جی چیلنج قبول ہے اور اس پہ، کیونکہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں جب انہوں نے چیلنج دے دیا ہے، اب اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وزیراعظم عمران خان کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے بالکل صحیح معنوں میں ان سے مطالبہ کریں اور جو الیکشن کمیشن ہے ان کو باقاعدہ طور پر درخواست دیں کہ وزیراعظم عمران خان نے اس حوالے سے اس چیلنج کو قبول دیا ہے تو اس کو ہم قبول کرتے ہیں اور اس کی سماعت جو ہے وہ اوپن ہونی چاہیے۔ اگر یہ اپوزیشن جماعتیں یہ کام نہیں کرتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپوزیشن جماعتیں بھی اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں اور صرف پی ٹی آئی کو جو ہے نیچے دکھانے کے لیے یا بلیک میل کرنے کے لیے یہ حربے استعمال کر رہی ہیں۔ تو اس لیے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس معاملات کو فوری طور پر جو ہے دیکھیں، اور اگر وہ اس کو دیکھتی ہیں تو پھر اس میں جو ہے جو جمہوریت ہے اس کے لیے بہتر ہے اور ملک و قوم کے لیے بہتر ہوگا کہ اتنے دنوں سے جو شکوک و شبہات کی باتیں ہو رہی ہیں وہ دور ہو جائیں گی، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں نے آج فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو جائیداد جمع کروائی ہے اس میں بھی واضح طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کی جو سماعت ہے اس کو پبلک کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ انہوں نے کہاں کہاں سے فنڈز جو حاصل کیے۔ اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ انہوں نے خطاب بھی کیا کل، جو اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن کمیشن کے بغیر احتجاج تھا، انہوں نے کچھ اسرائیل کے ایک بندے کا نام لیا اور اس کے بعد بھارت کے ایک بندے کا نام لیا۔ تو اگر اس میں سچائی ہے تو اب یہ سامنے آ جانی چاہیے، اور اس حوالے سے عمران خان نے، وزیراعظم نے جو چیلنج دیا ہے اس کو قبول کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چلیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خبر یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو آج سماعت ہوئی اس میں اکبر ایس بابر جو سائل ہیں جنہوں نے درخواست جمع کروائی ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، یہ سماعت 2014 سے جاری ہے اور اس دوران 70 کے قریب سماعتیں ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
تقریباً 6 سال کا عرصہ اس کو ہو چکا ہے، ابھی فیصلہ نہیں آیا۔ تو آج جو اکبر ایس بابر ہیں انہوں نے جو کمیٹی ہے سیکورٹی کمیٹی اس کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس کو الیکشن کمیشن کی سیکورٹی کمیٹی ہے اس نے بھی اکثر مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی اس میں وہ نہیں ہم لوگ کر رہے کہ کوئی کہے کہ اس میں جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل باریک بینی کے ساتھ اس کا جائزہ لینا ہے اور ان تمام معاملات کو دیکھ بھال کے پھر ہم نے اس کے بعد الیکشن کمیشن کے حوالے کام کو کرنا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے بنی ہوئی ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے بھی جو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ہے وہ کیسز الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں وزیراعظم عمران خان کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ آج تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب سے بھی، اور ان سے بھی میں نے یہی کویشچن کیا کہ آپ اس چیلنج کو قبول کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوں گے۔ وہ جس طرح ان کی روزانہ کی بنیاد پر جو سٹیٹمنٹ چلتی ہے کہ وزیر اعظم جھوٹے ہیں، ان چوروں کی وہ چینی چور، آٹا چور، اور اسی طرح انہوں نے الزامات لگائے اور ایک لمبا چوڑا بیان انہوں نے دیا ہے۔ تو بیان دینے کے بعد تو جو صورتحال بنتی ہے وہ یہی تھی کہ واضح طور پہ کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے جی، ہمیں وزیر اعظم عمران خان کا یہ چیلنج ہے قبول ہے، آئیں جی بیٹھیں اور اس کی باقاعدہ جو ہے سماعت شروع کروائیں اور اوپن سماعت شروع کروائیں، براہ راست ٹی وی پر دکھائیں تاکہ پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو پتہ چلے کہ واقعی اس میں کون گلٹی ہے۔ جس طرح وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان اور جو بھی اس پارٹی کے سربراہان ہیں وہ موجود ہوں اور ان کی موجودگی میں یہ عمل جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے جو وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا وانا میں، اور اس خطاب پر رد عمل دیا اور انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جو وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے بھی روایتی انداز میں بیان بازی کی، لیکن جو چیلنج وزیر اعظم نے کیا ہے اس کو ابھی تک قبول نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما جو سیکرٹری اطلاعات ہیں زید خان، انہوں نے کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کے اس چیلنج کو کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی اوپن سماعت ہو وہ ہونی چاہیے، اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں جو کتنی دنوں سے شور کر رہی ہیں، اور تقریباً 2.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس دوران مختلف مظاہرے بھی ہوئے اور اس کے علاوہ بار بار درخواستیں بھی دی جاتی رہیں، اور آج بھی یادداشت پیش کی گئی ہے۔ کل بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا، لیکن اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہوا جو ایک متاثر کر سکے کسی چیز کو، جو یا دباؤ میں لا سکے، لیکن یہ مظاہرہ اتنا وہ بہتر نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے ان کو بھی حوصلہ ملا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی میں وہ اب طاقت نہیں رہی جو شروع میں تھی، کیونکہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں انہوں نے جتنے جلسے کیے، بڑے بڑے جلسے کیے، لاہور جلسہ جو ہے اس کی وجہ سے اس کی قوت جو ہے اس میں تھوڑی سی کمی آئی، اور اس کے بعد بلال بھٹو زرداری کا جو بیان آیا، اور بلال بھٹو جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ نہیں گیا، اور کل بھی وہ نہیں آئے۔ کل ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں کے یہ جو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام، ان کے کتنے لوگ یہاں پہنچے، اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کس لیے یہاں لایا گیا، اور ایسے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ان کو بتایا گیا کہ ہمیں جناب جو راشن تقسیم کرنا ہے ہمارے ساتھ چلیں، تو وہ جب یہاں پہنچے تو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ ہم نے یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہم نے وہاں بیٹھ کے کوریج کی ہے۔ تو یہ صورتحال اب بن رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اب تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اگر ان میں سچائی ہے، حقیقت ہے، جس طرح وہ مظاہرے بھی کر رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، تو اب اوپن سماعت کے لیے ان کو کھلے دل سے اس وزیر اعظم عمران خان کے چیلنج کو قبول کرنا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور یہ جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 5 سال اس نے حکومت کی ہے، اور 2014 میں ان کی حکومت تھی،
تو انہوں نے یہ فارن فنڈنگ کیس کیوں نہیں اٹھایا؟ تو حسن اقبال صاحب سے جب یہ کویسچن ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس وقت کرتے تو ہمارے اوپر ایک سوالیہ نشان آتا کہ یہ انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اب 2.5 سال جو ہے پی ٹی آئی حکومت کو ہو گئے ہیں، تو یہ پوزیشن جو ہے وہ ہمیں تو نظر آ رہی ہے کہ اس سے بھی نکلنا کچھ نہیں ہے۔ تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اگر تمام جماعتیں سچی ہیں اور ان 2 جماعت جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہیں کہیں سے کسی جماعت کو بھی کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہوئی، تو اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کے اور اس سماعت کو اوپن کروانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔